بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ہم ایک تاریخی ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اس میں جو انفارمیشن ہم دیں گے تو یہ ہے سندھ کے بارے میں بتاؤں گی۔ میں آپ کو تھوڑا سا مختصر بتاؤں گی کہ یہاں پر جو ہے اسلام جو ہے وہ محمد بن قاسم کے حملے سے پہلے آ چکا تھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے حضرت طاہر کا باپ چچ جو تھا نا، اس کو چچ نام تھا، تو ان کا دور حکومت تھا۔ اور اس سے جو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ محمد بن قاسم کے آمد سے اور حملے سے پہلے پھیلا تھا۔ اس کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ بھنبور میں ایک ایشیا کی سب سے قدیم مسجد موجود ہے، جو ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے وہاں آباد تھی، بسی ہوئی تھی، اور اس میں لوگ عبادت کرتے تھے۔ اور اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ محمد بن قاسم سے پہلے وہاں کون گیا تھا اسلام پھیلانے کے لیے، تو پھر آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو عربوں کے سندھ پر حملے سے کافی پہلے نہ صرف تعمیر ہوئی وہ مسجد، بلکہ یہاں ان کے آ چکنے کے بعد تک بسی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سندھ پر کس کی حکومت تھی؟ راجہ طاہر کے والد چچ کی حکومت تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے ایک خط صحابہ کرام کے ہاتھوں سندھ کے باشندوں کی طرف بھیجا۔ صحابہ کی وہ جماعت اس وقت سندھ میں نیرون کوٹ یعنی حیدرآباد جو موجود ہے، جس کا نام ہے، اسلام کا پیغام لے کر پہنچی، جن کی دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر وہاں کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 10 لوگ گئے تھے، 10 افراد گئے تھے پیغام لے کر اور خط لے کر، تو اس میں سے 5 جو ہے وہ دوسری جگہوں پر چلے گئے، کیونکہ اسلام تو پھیلتا ہے تو وہ لوگ بھی اپنی مختلف جگہوں پر پھیل گئے اس کے اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ اور جو 5 میں سے باقی 3 صحابی سندھ میں رہ کر تبلیغ اسلام کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی آخری سانسیں بھی سندھ میں ہی لیں۔ ایک روایت کے مطابق انہیں نیرون کوٹ کے قلعے میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرزمین سندھ میں نیرون کوٹ یعنی حیدرآباد اور اس کے گرد و نواح کے لوگ صحابہ کرام کے کردار اور عظمت سے اس خطے میں سب سے پہلے روشناس ہوئے۔ اور آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ قرآن پاک کا سب سے پہلے جو ترجمہ ہوا ہے، عربی سے جو ترجمہ ہوا ہے، وہ سب سے پہلے سندھی میں ہوا ہے، اور منظوم جو ہے ترجمہ ہوا ہے۔ یہ سندھ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ سندھ کے عظیم عالم اور تاریخ اسلام کے عظیم محقق مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی اپنی کتاب بیاض ہاشمی میں سندھ کے 2 صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ آج تک شکارپور کے قریب محبوب گوٹھ میں 3 صحابہ حضرت عمرو بن ابسہ، حضرت معاذ بن جہنی اور حضرت عمرو بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ اور اس کی جو ہے اس کا پروف یہ ہے کہ میری کلیگ ہیں ایک فریال، ان کے جو ماموں ہیں وہ جب گئے وہاں پہ، ابھی حال ہی میں وہ گئے، اور وہاں وہ جو ہے صحابہ کی قبریں دیکھ کر بھی آئے اور تصویریں بھی کھینچ کر وہاں سے لائے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ میں آگاہی آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے شیئر کروں، کہ جو مجھے معلوم ہوا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تو محبوب گوٹھ میں 3 ان کا بتا دیا آپ کو۔ عمرو بن عقبہ کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اسی گوٹھ میں ان 3 صحابہ کے گھروں کے آثار بھی موجود ہیں، اور گو کہ وہ گھر ظاہر ہے اپنی صحیح سلامت نہیں ہے، اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، ایک زمانہ گزر گیا ہے۔ معروف مورخ ابن حبیب اپنی کتاب تصنیف بحر ہے یا مہر ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، میں لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب
حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوپار کی غرض سے دبا نامی ایک میلے میں پہنچے۔ غور سے سنیے گا کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوپار، یعنی وہ تجارت کرتی تھیں نا، تو ان کے بیوپار کی غرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہنچے تو ایک میلے میں، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سندھی لباس کو خاص دلچسپی سے دیکھا۔ یہ بھی ایک مضبوط روایت کے طور پر تمام صاحبان علم جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہونے والے سندھ سے تشریف لانے والے صحابیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سندھ کی مخصوص چادر یعنی اجرک کا تحفہ پیش کیا، جس کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانوں پر رکھنے کا شرف بھی بخشا، اور یہ بات بھی روایت میں آئی ہے کہ اجرک آپ کا مرغوب اوڑھنا رہا۔ مشہور کتاب فقہ ہند کے مصنف نے یہ ثابت کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہند اور سندھ میں مجموعی طور پر 25 صحابہ کرام تشریف لائے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی سندھ کے مختلف علاقوں میں متعدد صحابہ کے مراقد موجود ہیں۔ پنجاب میں بھی ہیں، اور بھورے والا میں ایک صحابی کا مزار ہے۔ تو باقی یہ جو میں نے ذکر کیا ہے اب سے جن صحابیوں کا، ان کے مرقد جو ہے ان کی تصویریں موجود ہیں، اور وہ میں آپ کو دیکھیے گا، اس میں ویڈیو میں دیکھیے گا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے، اور اسلام سے پہلے بھی سندھ جو ہے وہ ولیوں کا، صوفیوں کا جو ہے یہاں پہ پہلے سے بزرگوں کا، اللہ والوں کا یہ گہوارہ رہا ہے، اور یہاں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے عابد، بڑے زاہد جو ہے یہاں پہ بزرگ گزرے ہیں، اور صحابہ کرام بھی آئے ہیں۔ اور جب اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ان لوگوں نے کتنی محنت کی، کہ نہ ذرائع آمد و رفت تھے، نہ سواریاں تھیں، نہ آسائشیں تھیں، نہ کوئی نقشے تھے، اس کے باوجود وہ کتنے دور دراز علاقوں میں نے تو نیٹ کے اوپر دیکھا، اور میں بڑی خوشگوار حیرت بھی ہو رہی تھی، اور ان کی عزت اور توقیر میں میرے دل میں اور اضافہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے ہمارے لیے، اسلام کے لیے کتنی محنت کی اور کتنی ریاضت کی، اور اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی رہے، ان کے جو ہے پاس بھی رہے، ان سے سیکھا بھی اور پھر سکھایا بھی، اور آج ہم بالکل گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت دینے کی اور ہم بھی دین کے کام میں مصروف ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت آپ سے، اللہ حافظ، خوش رہیے۔